اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور میزبانی میں دقت محسوس کی۔ فرشتوں نے کہا، آپ نہ ڈریں، نہ غم کریں، ہاں یقیناً ہم آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ بے شک ہم اس گاؤں کے لوگوں پر ایک آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بدکاریاں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے اس الٹی ہوئی بستی میں سے سمجھدار لوگوں کے لیے ایک واضح نشانی رکھی ہے۔ ہم نے مدین کے رہنے والوں کی طرف سے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری بھی قوم، اللہ کی عبادت کرو، روز آخرت کی امید رکھو اور روئے زمین پر فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ بس ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، تب وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے، اور قوم عاد اور سمود بھی ہلاک ہوئیں، اور تمہیں ان کے اجڑے گھروں کا پتہ بھی ہے۔ اور شیطان نے بھی ان کی نگاہ میں ان کے کاموں کو اچھا کر دکھایا، پس انہیں سیدھی راہ سے روک ڈالا، حالانکہ وہ بڑے ہی ہوشیار تھے۔ اور ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، جبکہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن معجزے لے کر آئے، تو بھی وہ لوگ زمین میں سرکشی کرتے رہے اور ہم سے بچ کر نہ جا سکے۔ پس ہم نے ان سبھی کو ان کے گناہوں پر پکڑا، تو ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں والی آندھی بھیجی، ان میں وہ بھی تھے جن کو سخت چنگاڑ نے آ لیا، ان میں بعض وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں بعض کو ہم نے ڈبو مارا۔ اور یہ نہیں کہ خدا نے ان پر ظلم کیا، بلکہ یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں، ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ سمجھتے بھی ہوں، خدا کو چھوڑ کر یہ لوگ جس چیز کو پکارتے ہیں، خدا یقیناً اس سے واقف ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان کو صاحبان علم کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ خدا نے سارے آسمانوں اور زمین کو بالکل ٹھیک بنایا، اس میں شک نہیں کہ ضرور اس میں ایمانداروں کے لیے نشانی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو، نماز پابندی سے پڑھو، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، اور یقیناً یاد خدا بڑا مرتبہ رکھتی ہے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو خدا اس سے واقف ہے۔ اے مومنو، اہل کتاب سے مناظرہ نہ کیا کرو مگر بہترین انداز سے، لیکن ان میں سے جنہوں نے تم پر ظلم کیا ان سے کہہ دو، ہم ایمان لائے جو کتاب ہم پر اتری اور جو تم پر اتری، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کتاب نازل کی، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان عربوں میں سے بھی بعض آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا سوائے کافروں کے کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سے پہلے نہ تم کوئی کتاب پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، ایسا ہوتا تو یہ جھوٹے ضرور شک کرتے، مگر یہ قرآن کی روشن آیتیں ہیں جو ان کے دلوں میں ہیں، جن کو علم عطا ہوا ہے، اور سرکشوں کے سوا کوئی ہماری آیتوں کا منکر نہیں۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کیوں معجزے نہیں اترتے؟ کہہ دو کہ معجزے تو بس خدا ہی کے پاس ہیں، اور میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر قرآن اتارا جو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے؟ بے شک ان میں ایمانداروں کے لیے بڑی مہربانی اور اچھی نصیحت ہے۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے خدا ہی کافی ہے، جو آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور خدا کا انکار کیا، وہ لوگ بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم جلد عذاب لاؤ، اور اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو ضرور ان پر عذاب آ گیا ہوتا، اور وہ یقیناً ان پر اچانک آ پڑے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم جلد عذاب لاؤ، اور اس میں شک نہیں کہ دوزخ کافروں کو گھیر کر رہے گی۔ جس دن عذاب ان کے سروں کے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے گھیرے ہوئے ہوگا، تب خدا ان سے کہے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اب اس کا مزہ چکھو۔ اے میرے وہ بندہ جو ایمان لائے ہو، میری زمین تو یقیناً کشادہ ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، ہم ان کو جنت کے جھروکوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیکوکاروں کا کیا خوب اجر ہے، جنہوں نے صبر سے کام لیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ زمین پر چلنے والوں میں بہت ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، خدا ہی ان کو روزی دیتا ہے، اور تم کو بھی وہ بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ کہاں بہکے جاتے ہیں، خدا ہی اپنے بندوں میں سے جس کی روزی چاہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے زمین کو آباد کیا جب وہ مردہ تھی، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو الحمدللہ، مگر ان میں سے بتیرے سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ سمجھیں تو بوجھیں تو ہمیشہ زندہ رہنے کی جگہ تو آخرت ہی کا گھر ہے۔ پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کے عبادت گزار بن کر اس سے دعا کرتے ہیں، پس جب وہ خشکی پر پہنچا کر انہیں بچا لیتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کا انکار کریں اور دنیا کے مزے لوٹیں، تو نتیجہ جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے حرم مکہ کو امن کی جگہ بنایا، حالانکہ اس کے گرد و نواح میں لوگ لٹ جاتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ جھوٹوں کو مانتے اور خدا کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور جو شخص خدا پر جھوٹ باندھے یا جب حق بات اس کو پہنچے تو اسے جھٹلا دے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے ہمارے لیے جہاد کیا تو ضرور ہم ان کو اپنی راہ کی ہدایت کریں گے، اور بے شک خدا نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔